الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، آپ اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جو ایام اور جو احوال ہمارے درپیش ہیں وہ امتحان اور ابتلاء و آزمائش کے ایام اور احوال ہیں. امتحان کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس کا دائرہ کار بھی متعدد ہو سکتا ہے. ایک امتحان کی نوعیت وہ ہوتی ہے جو محدود درجے میں ہوتی ہے، جس کا دائرہ کار کافی تنگ ہوتا ہے، کافی محدود ہوتا ہے، جو ایک خاص مرحلے کو طے کرنے کے لیے، ایک خاص مراحل تک پہنچنے کے لیے درپیش ہوتا ہے. وہ امتحان وہ ہے جس سے بہت جلد آپ لوگ گزریں گے اور جس کی تیاری میں آپ لوگ مشغول ہیں. یقیناً یہ امتحان کسی بھی طالب علم کے لیے، کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو کسی اگلے مرحلے میں قدم رکھنے جا رہا ہے، اس کے لیے انتہائی اہم ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ ایام آپ کے لیے انتہائی قیمتی، انتہائی اہم، انتہائی عظیم الشان. اگر ان ایام کی قدر نہ کی گئی، اگر ان ایام کو صحیح طور پر کام میں نہ لایا گیا، اگر ان کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں ہوا، تو پھر جو امتحان آپ کے سر پر بالکل کھڑا ہے، اس میں آپ داخل ہونے والے ہیں، وہاں ظاہر ہے کہ ناکامی اور نامرادی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ آئے. اس لیے میں آج بھی آپ کے سامنے بڑی طویل گفتگو نہیں کروں گا، بہت مختصر انداز میں امتحان کی نوعیتوں کو اور امتحان کے جن جن مراحل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی حیثیت سے ہوں، چاہے وہ اجتماعی حیثیت سے ہوں، چاہے وہ قومی حیثیت سے ہوں اور چاہے وہ عالمی حیثیت سے ہوں، جو بھی امتحان کے مراحل ہیں ان پر ایک سرسری طور پر گفتگو کروں گا. اور آپ کے وقت کی قیمت کو اور اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بہت جلد اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک امتحان کی نوعیت وہ ہوتی ہے جو کہ محدود ہوتی ہے، جس کا دائرہ بڑا تنگ ہوتا ہے اور جس میں ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم امتحان کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ تگودو بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. الا یہ کہ جو شخص انتہائی بے غیرت کہیے یا انتہائی غیر ذمہ دار کہیے، اگر وہ ایسا شخص ہے تو پھر اس کے سامنے امتحان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. لیکن ایک دوسرا امتحان ہوتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم ترین ہوتا ہے، اس کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ترین ہوا کرتا ہے. جس امتحان کا آغاز اس کارگہ حیات میں اپنی آنکھیں کھول کر ہی شروع ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے تو وہیں سے اس کے امتحان کے مراحل اور اس کے امتحان کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قدرت میں ہر قسم کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو وجود بخشا، اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں
سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. یہ امتحان انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے اور اس میں مختلف قسم کی آزمائشیں اس کے ساتھ آتی ہیں. چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو آزمائشوں میں اور مشقتوں میں پیدا کیا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہو اور وہ آزمائشوں سے اور ابتلا سے اور مسائل سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے، اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے اور وہ پرسکون ہو کر کے زندگی گزار لے. یہ دنیا دارالامتحان کے نام سے معروف ہے اور جانی اور پہچانی جاتی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اتنا عظیم ترین امتحان جو یہاں پر درپیش ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اس امتحان کی حساسیت سے ہم لوگ ناواقف رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم اپنی زندگی گزار لے جائیں گے، اس دنیا سے ہم لوگ رخصت ہو جائیں گے اور بڑے نرم اور نازک انداز سے، بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی رہے گی. حالانکہ یہ بالکل ایک خواب خیالی ہے، ایک ایسا خواب ہے جس کو ہم آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا بڑی وضاحت کے ساتھ اور کھول کھول کر کے یہ بیان فرما دیا ہے کہ ہم اس دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیج رہے ہیں اور مختلف طرح کی تمہاری آزمائش ہوتی رہیں گی. اور خاص طور سے وہ لوگ جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، جو حلقہ بگوش اسلام ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہے، جن کی زندگی اللہ رب العزت کے تابع فرمان ہے، جنہوں نے یہ گویا کہ بیڑا اٹھا رکھا ہے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بات کو ماننے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے قدم قدم پر امتحان اور آزمائش ہیں. ہر قدم پر امتحان اور آزمائش سے انہیں گزرنا پڑے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور وہ اس بات کی ضمانت لیں گے وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، وہ رسول کی رسالت پر شہادت دیں گے اور وہ آخرت کو تسلیم کریں گے اور وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو اور اللہ کے احکام کی تنفیذ کرنا چاہیں گے اور پھر ان کو یوں ہی برداشت کر لیا جائے گا؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ لوگ ان کے سامنے گلوں کے اور پھولوں کے گلدستے پیش کریں گے اور ان کی راہوں میں جو ہے وہ پھولوں کی سیج سجائی جائے گی؟ ایسا قطعی نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں اور اللہ کا جو نظام ہے، اس نظام میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ہو کر کے رہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت بڑی آسان چیز ہے؟ یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ مسلمان ہونا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آ چکے ہیں. تم سے پہلے کے لوگوں پر آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر ستم کے اور ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں جھجوڑ کر کے رکھ دیا گیا. یہاں تک کہ اہل ایمان اور رسول جیسے لوگ، رسول جو کہ اس دنیا کے اندر عزم اور استقلال کے اور صبر اور استقامت کے پیکر ہوا کرتے ہیں، ان کی زبان سے بھی یہ جملہ نکل گیا کہ متى نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ رب العزت کی مدد بالکل قریب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں جس قرب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قرب ہماری اس دنیاوی زندگی اور ہمارے تصور کے قرب سے کہیں زیادہ بالاتر ہے، اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے نزدیک قرب کا مطلب یہ ہوتا ہو کہ ایک دو دن میں، ایک آدھ دو مہینے کے اندر یہ آزمائش ختم ہو جائے. لیکن کیا بعید کہ اللہ رب العزت کے یہاں جو قرب کا وعدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مختلف ہو سکتا ہے کہ سالوں لگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ صدیاں گزر جائیں. بعض قوموں کے حالات آپ پڑھیے،
تاریخ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قوموں کے جو عروج و زوال کے اثرات ہیں اور قوموں کے اوپر جو نکبت کی اور ذلت و رسوائی کی جو مار پڑی ہے اس کا عرصہ یہ کبھی کبھی کتنا دراز ہوا. لیکن ہاں یہی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہے، اگر تمہارے پائے ثبات کے اندر لرزش نہیں آئی، اگر تم نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا، اپنی ہمت نہیں ہاری، اور اگر تم اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ اگر قائم اور دائم رہے، تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جو آزمائش کے بادل ہیں وہ جلد چھٹیں گے، اور پھر چھٹیں گے تو فتح و نصرت اور کامرانی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. یہ اہل ایمان کے لیے خاص طور پر جو آزمائش ہوتی ہے، جو امتحانات ہوتے ہیں، وہ ان کی ہمتوں کو اور ان کے حوصلے کو مہمیز لگانے کے لیے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے اور پروان چڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اور خاص طور سے اگر امتحان کا مرحلہ نہ ہو تو پھر یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے. یہی وہ امتحان ہے جو کہ کسوٹی اور معیار ہوا کرتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو کہ دل سے کسی بھی مشن کو اور کسی بھی نظام کو لے کر کے آگے بڑھنے والے ہیں، اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ گھسپیٹھیے ہیں اور جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر جو بھی ادھر سے لذتیں ملے اور جو بھی ادھر سے مال غنیمت ملے اسے وہ اپنے سینے سے لگا لیں. چنانچہ اس موقع پر ابھی میں اس سلسلے میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو بعض لوگوں نے قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زبردست ایک مقولہ نقل کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ مادا الناس ما داموا فی عافیت مستورون، کہ لوگ جو ہیں جب تک عافیت ہوتی ہے، جب تک سلامتی ہوتی ہے، جب تک امن اور سکون ہوتا ہے، لوگوں کی جو صلاحیتیں کہیے یا لوگوں کے جو احوال ہیں وہ مخفی ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہمارا ہے اور کون دوسرا ہے، کون غیر ہے. فَإِذَا نَزَلَ بِهِمُ الْبَلَاءُ فَصَارُوا إِلَىٰ حَقَائِقِهِمْ، کہ جب ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، جب ان پر امتحانات کے مراحل جب درپیش ہوتے ہیں، تب اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اپنی حقیقتوں کی طرف بڑھتے ہیں اور حقیقتیں کھلتی ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ کون کون ہے. فَصَارَ الْمُؤْمِنُ إِلَىٰ إِيمَانِهِ وَصَارَ الْمُنَافِقُ إِلَىٰ نِفَاقِهِ. اس کے بعد جا کر کے یہ طے ہوتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہتا ہے اور برقرار رہتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنی ہمت ہار جاتا ہے، اپنا حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے، اور وہیں سے یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ کون اہل ایمان ہے اور کون جو ہے وہ اہل کفر یا اہل نفاق ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہ اللہ رب العزت کی آزمائش اسی لیے کرتا ہے، وہ اسی لیے آزماتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے. حالانکہ اللہ کو سب کچھ کا علم ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا وہ علم جو کہ لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے، اس علم کو اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ وہ مبرہن ہو جائے، سارے لوگ اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے اپنے تھے، اور وہ کون لوگ ہیں جو کہ ہمارے صفوں میں گھسے ہوئے تھے، ہمارے صفوں میں دخیل کی حیثیت رکھتے تھے، اور وہ اندر سے ہماری صفوں کو کمزور کر رہے تھے. اس مرحلے کے بعد جب اہل ایمان امتحان اور آزمائش کی اس حقیقت سے جب واقف ہوتے ہیں اور اس پر ان کو ایمان پر یقین ہوتا ہے، تو پھر جا کر کے اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے فتح اور کامرانی کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. ایک چیز اور میں آپ کے سامنے یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ آزمائشیں چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو جائیں، امتحانات چاہے جتنے بھی سخت اور دشوار گزار کیوں نہ ہو جائیں، اصل جو امتحان بندوں کا ہوتا ہے وہ ان کے عزم اور حوصلے کا ہوتا ہے. جسمانی اعتبار سے یا ظاہری اعتبار سے اگر حالات خراب ہوں، لیکن بندے کا اگر اندرون جو ہے وہ اگر مثبت ہے، بندے کا اگر اندرون اور اس کا ارادہ اور اس کا عزم اگر وہ مضبوط اور مستحکم ہے، تو پھر ایسی صورت میں امتحانات کی شدت کبھی بھی اس کے پائے ثبات میں لرزش پیدا نہیں کر سکتی. یہاں پر ہمارے تصور کی بھی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بھی آزمایا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی پیش آمدہ معاملات میں کیا اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، اپنا کیا رویہ رکھتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم فوراً اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں اور ہماری زبان پر شکوے اور شکایت کے کلمات جو ہے وہ جاری ہو جائیں اور ہم یہ سوچنے لگے کہ کیا بات ہے، کیا مصیبت ہے کہ ہمیشہ جو ہے ہم لوگ آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں اور آزمائے جاتے ہیں. کیا یہ ہوتا ہے؟ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم آزمائش کو اپنے لیے رفع درجات کا اور اپنے حوصلوں کو مہمیز لگانے کا اور اپنی قوت پرواز کو مضبوطی فراہم کرنے کا سبب سمجھتے ہیں. ہمارا تصور کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں، ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟
یہ بھی ایک زبردست قسم کی آزمائش ہوتی ہے. اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک زبردست جو مقولہ ہے جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے شارحین حدیث نے بھی اور مفسرین نے بھی جس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ آزمائشیں چاہے جتنی بھی شدید کیوں نہ ہو جائے ان کی پیشانی پر شکست تک نہیں آتی تھی. وہ کبھی بھی جو ہے وہ اس پر شکایت نہیں کیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا جو یہ رویہ ہے اس رویے کے پیچھے آخر حکمت کیا ہے, اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ ما اصبت ببلاء الا كان الله كان لله علي فيه 4 نعم, کہ میں نے اپنی پوری زندگی یہ تجزیہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش کوئی مصیبت مجھے لاحق ہوئی ہے تو میں نے جب اس کی حقیقت کو تلاش کیا ہے, اس کی گہرائی میں میں نے اترنے کی کوشش کی ہے, تو جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کے اللہ کی جانب سے میرے اوپر 4 قسم کے انعامات ہوئے. یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ ہے کہ ما اصبت ببلاء الا كان لله علي فيه 4 نعم, یہی وہ جملہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مصیبت آتی ہے تو آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے سامنے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی نہ گھبرائیں, آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ ان آزمائش کو جو ہے وہ ایک اپنی ترقی کا ایک زبردست مشن سمجھیں, ایک ذریعہ سمجھیں. اس کے ذریعے سے آپ کے حوصلے جو ہے وہ بڑھیں, اور یہ وہ مثبت سوچ ہوتی ہے جس مثبت سوچ کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے. بندہ جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے شکست بعد میں کھاتا ہے, پہلے وہ اپنے عزم کے اعتبار سے, اپنے حوصلے کے اعتبار سے, اپنے نظریے کے اعتبار سے, اپنے تصور کے اعتبار سے شکست کھاتا ہے. جب نظریہ شکست کھا جائے, جب عقیدہ شکست کھا جائے, جب حوصلہ ٹوٹ جائے, تو پھر آدمی کے پاس چاہے طاقت و قوت کا ایک ریلا کیوں نہ ہو, وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے مقابلے پر نہیں ٹک سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بیان فرمانا چاہا کہ جب مصیبت آئے تو مصیبت کے تعلق سے, آزمائش کے تعلق سے آپ کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اللہ کی نعمت تصور کیجیے, ہر شر سے خیر کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے, ہر عسر میں یسر کو تلاش کیجیے. ہر آزمائش آپ کے لیے ایک بہترین نتیجہ اور مثبت نتیجے کا ضامن بنے, یہ آپ کا تصور ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما اصبت ببلاء الا كان لله علي فيه 4 نعم, کہ اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے میرے اوپر 4 قسم کے انعامات کیے گئے. سب سے پہلا انعام یہ فرمایا کہ وانه لم يكن في ديني, کہ کبھی بھی وہ آزمائش میرے دینی اعتبار سے نہیں رہی, کبھی بھی اس آزمائش نے میرے دین کو کمزور نہیں کیا. ایسا نہیں ہوا کہ میں دینی اعتبار سے کمزور ہو جاتا, میرا دین جو ہے وہ آزما دیا جاتا, مجھے ایمان پر اور دین پر باقی رہنا مشکل ہو جاتا. ایسا نہیں ہوا. انه لم يكن في ديني وانه لم يكن اكبر منه, وہ آزمائش چاہے جتنی بھی سخت کیوں نہ ہو, جتنی بھی دشوار کیوں نہ ہو, لیکن میں نے ہمیشہ یہ باور کیا کہ وہ آزمائش کبھی بھی اتنی زیادہ سخت نہیں ہوئی جتنی کہ وہ ہو سکتی تھی. یہ وہ تصور ہے کہ آزمائش کے پہاڑ آپ پر توڑ دیے جائیں, مصائب و آلام کی بارش آپ پر کر دی جائے, لیکن پھر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے اس بات پر کہ اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کر کے وہ ہمیں آزما سکتا تھا لیکن نہیں آزمایا. اسی موقع پر مجھے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا غالباً حضرت مصعب بن عمیر, دونوں میں سے کسی کا ایک قول ایک سامنے آ رہا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام کو ان کے ہاتھ پر زخم لگ گیا اور اطباء نے یہ مشورہ دیا کہ ان کا ہاتھ جو وہ کاٹا جائے گا, اس کے بغیر جو وہ ہاتھ درست نہیں ہو سکتا. نتیجتاً ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, لیکن ان کی زبان سے جو جملہ نکلا انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کی تعریف, اللہ کی حمد, اللہ کا شکر ادا انہوں نے کیا. اگلے دن یا 1-2 روز کے بعد ایک اور مصیبت ان کے اوپر آئی کہ ان کے ایک محبوب ترین جو ان کی اولاد تھی, ان کا محبوب ترین جو بیٹا تھا, وہ اچانک جو وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کا بھی انتقال ہو گیا. جب وہ خبر ان تک پہنچائی گئی تو اس وقت بھی ان کی زبان سے یہی جملہ نکلا کہ الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اتنی خطرناک قسم کی 2 مصیبتیں آپ کے اوپر ٹوٹی, 2 آزمائشیں آپ کے اوپر آئی, لیکن پھر بھی آپ جی بجبی نہیں ہوئے. آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی پیشانی پر اور آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی, بلکہ اس کے برخلاف آپ نے اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد بیان فرمائی. انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ رب العزت کی بڑی حمد ہے, بڑی ستائش ہے
میرے 4 ہاتھ اور پاؤں تھے، اللہ رب العزت نے میرے ایک ہی ہاتھ کو مفلوج کیا اور میرا ایک ہی ہاتھ کاٹا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو میرے 4 ہاتھ کو مفلوج کر دیتا، تو کیا میں اللہ کا اس پر شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے 3 چیزوں سے سلامت اور محفوظ رکھا، اور ایک ہی ہاتھ اس نے میرے زخمی کیا اور ایک ہی ہاتھ کو کاٹنا پڑا۔ یہ وہ چیز ہے کہ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَ مِنْهُ، کہ وہ آزمائش ایسی نہیں تھی جو کہ اتنی زیادہ شدید ہو جاتی جتنا کہ میں برداشت نہ کر پاتا۔ جہاں تک میرے بیٹے کے مر جانے کا اور اس کے فوت ہو جانے کا تعلق ہے، تو میری اللہ نے 7 اولادیں دی ہیں، یقیناً وہ میرا محبوب ترین لڑکا تھا، لیکن کیا یہ اللہ کا احسان اور اس کا کرم نہیں ہے اور اس کا فضل نہیں ہے کہ میری 6 اولادوں کو اور 6 بیٹوں کو اس نے سلامت رکھا، 6 بیٹوں کو اس نے محفوظ رکھا، ایک بیٹے کو اس نے اپنے یہاں بلایا۔ اگر اللہ چاہتا تو میرے ساتھ کے 7 بیٹوں کو اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جامع ترین جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَكْبَرَ مِنْهُ، کہ کبھی بھی وہ ابتلا اور آزمائش، کبھی بھی وہ مصیبت اتنی زیادہ نہیں ہوئی کہ میں اسے برداشت نہ کر پاتا اور وہ میرے لیے ایک زبردست قسم کی حوصلہ شکنی کا باعث بن جاتی۔ تیسری بات جو انہوں نے فرمائی کہ وَأَنِّي لَمْ أُحْرَمِ الرِّضَا وَالصَّبْرِ، کہ اللہ رب العزت کا میرے اوپر انعام یہ ہوا کہ میں کبھی بھی رضا اور صبر سے محروم نہیں ہوا، میں ہمیشہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے آزمائش پر راضی برضا رہا، ہمیشہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی مصیبت آئی میں اس پر جمع رہا، اس پر استقامت میں نے اختیار کی، اس پر میں نے صبر کو اپنا لازم حیات بنا کر کے رکھا۔ اور چوتھی چیز جو انہوں نے فرمائی اور وہ یہ ہے کہ وَأَنِّي أَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ، کہ میں آخرت میں اللہ رب العزت کے ثواب کی اور اللہ رب العزت کی یہاں اپنے رفع درجات کے اور اس کے بہترین بدلے کی میں امید رکھتا ہوں۔ یہ وہ تصور ہے کہ اگر یہ تصور کسی کے اندر پیدا ہو جائے، اگر یہ صفت اگر پیدا ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ آزمائشیں کتنی شدید کیوں نہ ہو جائیں، آزمائشیں کتنی سخت کیوں نہ ہو جائیں، امتحانات کے پہاڑ کیوں نہ توڑ دیے جائیں، انشاءاللہ کبھی بھی بندہ جو ہے وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوگا اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا وہ شکر گزار بنے گا، اور صبر اور استقامت کو وہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا۔ اور خاص طور سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یہ حدیث تو واقعی ہماری نگاہوں کو کھول دینے والی اور ہمارے اندر جو ہے حوصلے کی زبردست جو ہے وہ بیج بونے والی اور حوصلے کو پروان چڑھانے والی ہے کہ اگر آزمائشیں آتی ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہیں۔ اگر آزمائشیں آتی ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں پسند فرماتا ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک آخری حدیث میں نقل کرنے کے بعد آپ سے جدا ہونے کی کوشش کروں گا۔ کسی صاحب نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ حضور انی احبک، کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے شدید محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَعَيْدَ لِلْفَقْرِ تِشْفَافًا، تو پھر ایسی صورت میں تم فقر و فاقے کے لیے کوئی ڈھال تیار کر لو، تم تیار ہو جاؤ کہ آزمائشیں تمہارے اوپر توڑی جائیں گی، تم تیار ہو جاؤ کہ تمہیں قدم قدم پر آزمایا جائے گا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور پھر اسی پس منظر میں اور اسی روشنی میں آپ اپنے حالات کو دیکھیے اور ان حالات میں ہمیشہ اپنے آپ کو مثبت رکھنے کی کوشش کیجیے، کبھی نہ گھبرائیے، کبھی جو ہے آپ اپنے حوصلے کو نہ توڑیے، ہمیشہ ایک مثبت رویہ اختیار کیجیے، ہمیشہ ان آزمائشوں پر یقیناً غور کیجیے، اور جہاں کہیں بھی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ یہ آزمائشیں ہمارے لیے رفع درجات کا اور وہ جو 4 نعمتیں اور 4 فضل و کرم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں، ان نعمتوں کا ہمارے لیے باعث اور ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبیہ